ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے کہ قادیانی آج کل یہاں کے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ بچے ہیں اور بچیاں ہیں، ان کے سامنے وہ یہ کویسچن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں غیر مسلم کیوں کہا جاتا ہے، کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے جو نوجوان بچے یا بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بعض پوچھ لیتے ہیں، بعض اپنے دل کے اندر یہ بات رکھ لیتے ہیں کہ کیوں ان کو خام خواہ کافر بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، جب کہ قادیانی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ ان کا سسٹم جو 10% دینا ہے جماعت کو وہی ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور حج بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا، پھر یہ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ تو یہ ہمارا ان کے ساتھ سوال ہے کہ یہ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ظفر اللہ جو پاکستان کا وزیر خارجہ تھا پہلا، جب قائد اعظم کی نماز جنازہ ہوئی تھی تو اس نے نہیں پڑھی تھی، اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑا رہا اور اس سے پوچھا گیا کہ تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ میں ایک غیر مسلم سٹیٹ کا یا مسلم وزیر خارجہ ہوں، یا ایک مسلم سٹیٹ کا غیر مسلم وزیر خارجہ ہوں، اس لیے میں نے جنازہ نہیں پڑھا اس کا۔ اور مرزا قادیانی سے پوچھا گیا کہ جو مسلمانوں کے بچے، چھوٹے بچے، نابالغ بچے اگر فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا جنازہ ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ کو ان کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو جو سارے کافر ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، پھر سب کا جنازہ پڑھنا پڑے گا، اس لیے ان کا جنازہ بھی پڑھنا تمہارے لیے درست نہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، اور اگر ہم ان کو کافر نہیں کہتے تو پھر ہم خود کافر بنتے ہیں۔ اس لیے ہم مجبور ہیں اپنے اس نظریے پر اور ہمارے اس عقیدے پر کہ اگر یہ کافر ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں، اگر یہ ہمیں مسلمان کہیں مانیں تو پھر یہ خود کافر بنتے ہیں۔